بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آج کل مختلف قسم کے لوگوں میں مختلف قسم کے رواج پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ شادی کی پہلی رات جسے شب زفاف اور سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اس میں ہم بستری کو ضروری سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ دلہا اور دلہن کو بالکل قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ لیکن یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حقیقت میں دین اسلام کے مطابق دلہا کو شادی کی پہلی رات اپنی نئی نویلی دلہن سے ہم بستری کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اور اگر اجازت ہے تو خاوند کے لیے ایک ہی رات میں کتنی بار ہم بستری کرنے کی اجازت ہے؟ صرف ایک ہی دفعہ یا پھر مرضی کے مطابق جتنا مرضی چاہے؟ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر دلہن اور دلہا شب زفاف یعنی سہاگ رات میں ہم بستری کرنا چاہیں تو جائز ہے، لیکن شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں ہے کہ کتنی بار ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اور اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، اور پھر جب قدرت و طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے۔ لیکن جماع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دلہا کا کوئی عذر نہیں وہ اپنی دلہن سے ہم بستری کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، بات تو ایسی ہی ہے۔ حضور نے فرمایا، تو ایسا نہ کیا کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی کر، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر، اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ حدیث مبارکہ کی تشریح میں ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں ہے کہ وہ عبادات میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جماع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے۔ خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی بیوی اس کے پاس ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں ایک رات میں اس کے ساتھ ہم بستری کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی کی خواہش کے مطابق خاوند پر ہم بستری و جماع واجب ہے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو یا پھر اسے ایسا کرنا معیشت سے ہی روک دے، اور اگر میاں بیوی آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں تو خاوند پر قاضی نفقہ کی طرح ہم بستری کو بھی مقرر کر دے گا اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو۔ شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہ ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعہ سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اس لیے ہم بستری بھی بیوی کی خواہش کے مطابق اور اتنی ہو جس سے یہ بچاؤ ہو سکے، یعنی وہ کسی غیر مرد کی طرف فحاشی کے لیے متوجہ نہ ہو۔ تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینہ یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو عام حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام اور تجارت وغیرہ یا کسی شرعی عذر کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے زیادہ مدت تک غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہے یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہو، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنے بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں پر یا جہاد میں واپس چلا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا
کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینہ تک دور رہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر دین کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ والسلام۔